نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في نفس السورة: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، ائمہ و خطباء اعظام، معزز خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے بارگاہ الہی سے بے پناہ اور بے شمار نعمتیں، رحمتیں، سعادتیں اور برکتیں نصیب ہوئی، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی وہ ہدایت نصیب ہوئی جس کے اتنے گوشے ہیں کہ ان کا شمار اور احصاء بھی نہیں کیا جا سکتا۔
پھر یہ ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا، جس مہینے کی جھولی روزوں اور قرآن مجید کی تلاوت اور قیام، رات کے قیام کی برکتوں کے ساتھ اور انوار کے ساتھ مالا مال ہے۔ پرسوں 17 رمضان المبارک گزری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں اس سورہ انفال میں بھی 10واں پارہ اور سورہ انفال اس کے 2 مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلے آیت نمبر 41 سے آگے تک کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اس کے بعد اس کے پیچھے اسی سورت کی آیت نمبر 7 سے لے کر اس سے آگے تک کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ ترتیب مضمون کے نظم کے اعتبار سے بنائی تلاوت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور 10واں پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے، وَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں تم جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم کو حاصل ہوا اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے اور قرابت داروں کے واسطے اور یتامہ کے واسطے اور مسکینوں محتاجوں کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اگر تم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر، اس وحی پر، اس قرآن پر جو ہم نے اپنے مقرب بندے پر یوم فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، اس یوم فرقان کو نازل فرمایا، اور اس فتح اور نصرت پر وہ جو قرآن یا وحی اور پیغام نازل ہوا وہ اس فتح و نصرت پر مبنی تھا، جو اس حق اور باطل کے معرکے میں حق و باطل کے فرق والے دن یوم فرقان کو نازل، جو فتح اتری، جو نصرت اتری، جس نے اسلام کا بول بالا کر دیا۔ اگر تم اللہ کی طرف سے اس دن اترنے والی اس فتح و نصرت پر ایمان لائے، جس کی بشارت اللہ نے اپنے قرآن مجید کے پیغام کے ذریعے دی۔ اور یوم فرقان وہ دن ہے جس دن 2 فوجوں میں مقابلہ ہوا، اور مسلمانوں کی تعداد بھی بے شک کم تھی، ہتھیار بھی کم تھے، کفار تعداد میں بھی زیادہ تھے، وسائل میں اور اسلحہ میں بھی زیادہ تھے، مگر ان تمام امور کے باوجود فتح مسلمانوں کی ہوئی، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس میں نے حصول برکت کے لیے تلاوت کی گئی آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اگر پورے تلاوت کیے گئے مقامات کا ترجمہ کرنے لگیں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ میں متعلقہ مقامات کا، حصص کا ترجمہ، کسی کا مفہوم، کسی کی تفسیر حسب ضرورت بیان کرتا چلا جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہم ظاہر سے باطن کی طرف مڑ جاتے ہیں، ظاہر سے باطن کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس مہینے کو عطا بھی اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنی توجہ ظاہر سے ہٹا کر باطن کی طرف کر لیں، تو یہ ہمیں ظاہر کی بجائے باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی نفس کی بجائے روح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے انسانی شخصیت میں اور انسانی حقیقت میں ایک ظاہر رکھا ہے اور ایک باطن، یہ وہ نقطہ ہے جس پر میں نے کئی بار مختلف دلائل قرآنی سے اور احادیث نبوی کے دلائل سے اور عقلی دلائل سے اور روز مرہ کے حالات اور واقعات اور معمولات کے دلائل سے
میں نے اس چیز کو بڑی شر و بس کے ساتھ کئی بار واضح کیا، ظاہر اور باطن کا ہونا۔ اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ میں یہ پہلا جمعہ جو رمضان مبارک کا آیا تھا عمرے پر جانے سے قبل، اس پر بھی باطنی، روحانی اور عرفانی تفسیر کر چکا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ طور کی۔ تو یہ تعبیر جب ہم کرتے ہیں، وجدانی تعبیر، روحانی تعبیر، عرفانی تعبیر، در حقیقت یہ تعبیر ہوتی ہے اور یہ باطن کے روحانی احوال پر تطبیق ہوتی ہے، قرآن مجید کے ان ظاہر معانی کی جو آیات کریمہ سے واضح ہوتے ہیں، جنہیں مترجم اور مفسر لوگ بیان کرتے ہیں، مترجمین اور مفسرین جنہیں بیان کرتے ہیں، اور آپ بھی ترجمہ اور تفسیر میں جن کو پڑھتے اور سنتے ہیں، خود میرے اپنے ترجمہ عرفان القرآن میں بھی جس کو پڑھتے ہیں، اپنی تفسیر منہاج القرآن میں بھی پڑھتے ہیں، اور دیگر علماء اور مفسرین کے ہاں بھی پڑھتے ہیں، ان معانی کا ایک اطلاق ہوتا ہے، ایک تطبیق ہوتی ہے باطنی احوال پر، روحانی احوال پر، تاکہ ان معانی کا براہ راست جو اثر تو ظاہر پر پڑنا ہے وہ ظاہر پہ پڑے، اور ان کے اندر جو باطنی اور روحانی معارف ہیں ان کی تطبیق ہمارے روحانی احوال کے ساتھ ہو، تاکہ روح اور قلب و باطن بھی ان کے انوار سے منور ہو جائیں اور فیض حاصل کریں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے معانی جیسے عوالم سبع ہیں یا عوالم خمسہ ہیں، 5 عالم ہیں، 7 عالم ہیں، جس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں۔ میں ایک خاص نکتہ بتانے والا ہوں، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ظاہر کی دنیا ہے، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے معنی میں بھی ایک معنی ناسوتی ہوتا ہے۔ پھر اس سے اوپر چلے جاتے ہیں، آسمان کی دنیا جہاں عرش تک ملائکہ رہتے ہیں، وہ عالم ملکوت کہلاتا ہے۔ ہم اوپر چلے جاتے ہیں، اس ناسوت کو چھوڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ ناسوتی ملکوتی دنیا جہاں ملائکہ رہتے ہیں، جہاں نورانی ارواح رہتی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی، اور جہاں سے روحیں آئی بھی ہیں عالم ارواح سے، تو وہ ملکوتی دنیا ہے، روحانی دنیا ہے، نورانی دنیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے معانی اور مطالب کے اندر بھی ایک ملکوتی عالم ہے، تو ایک ملکوتی معنی بھی ہوتا ہے قرآن مجید کا۔ وہ ملکوتی معنی آپ کہیں گے کن کے لیے؟ قرآن جمی عوالم کے لیے ہے۔ میں اس پر ایک نکتہ بیان کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ قرآن مجید جمی عوالم کے لیے، تمام عالموں کے لیے، تمام دنیاؤں کے لیے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا اور عالموں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ تو بے شمار عالم ہو گئے، بے شمار دنیائیں ہوئیں، تو ہر عالم کا ایک اپنا ضابطہ ہے، ہر عالم کے ایک اپنے اطوار ہیں، طور طریقے ہیں، اس عالم کے اپنے احوال اور حالات ہیں، اس عالم کے اپنے تقاضے اور مقتضیات ہیں، اس عالم میں خود بسنے والے حقائق ہیں اور ان کی ضرورتیں۔ تو قرآن مجید جس طرح اس دنیاوی، حصی، مادی، خارجی اور ناسوتی عالم میں رہنے والوں کے لیے نور دیتا ہے، یاد رکھیے اسی طرح ملکوتی دنیا میں بسنے والوں کے لیے بھی قرآن کے انوار قائم اور دائم ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام صرف عالم ناسوت کے لیے تو یہ تو مکلف ہو گئے، جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جن کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، وہ تو مکلف ہو گئے، مگر اس کے انوار قرآن مجید کے اور اس کے فیوزات وہ صرف عالم ناسوت کے لیے نہیں، وہ عالم ملکوت کے لیے بھی۔ تو جب وہ ملکوتی دنیا میں قرآن اپنا نور اور اپنا فیض دے گا تو کیا ہمارے تقاضوں کے مطابق دے گا؟ بولیے، ان کی ضرورت کے مطابق دے گا، ان کے تقاضوں کے مطابق دے گا؟
اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اس لیے لازمی ہے کہ جب ملکوتی دنیا کو قرآن اپنے انوار عطا کرے تو اس کے معنی میں کچھ ملکوتی معنی بھی ہیں، بلکہ ہر مقام پر اس کے ملکوتی معنی بھی ہوں۔ اسی طرح پھر ان سے ماورا ایک جبروتی دنیا ہے، عالم جبروت ہے، اور یہ سارے عوالم میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے رمضان المبارک میں نفوس سبع کی بحث 7 نفسوں کے بیان میں سمجھائے تھے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے جبروتی معنی بھی ہیں، اس کے اوپر عالم لاہوت ہے، سو قرآن کے لاہوتی معنی بھی ہیں، اس سے اوپر عالم ہاہوت ہے، سو قرآن کے کچھ ہاہوتی معارف بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو جہاں ہے اسے وہاں قرآن ملتا ہے، جو جہاں ہے، جہاں سے مراد جس مرتبے پر ہے، جو کوئی جس مرتبے پر ہے قرآن اس سے اس کے مرتبے کے مطابق خطاب کرتا ہے، اور اس کے مرتبے اور اس کی ضرورت اور اس کی طلب کے مطابق عطا کرتا ہے۔ بھئی یہ تو قرآن مجید ہے۔ عشاق اور عرفاء مولانا روم کی مثنوی کی تعبیر تفسیر کرتے تھے، اب تو وہ نہ دور رہا نہ وہ ذوق رہے، تو مثنوی مولانا روم کی بھی 7 تفسیریں کرتے تھے۔ کتنی؟ 7 تفسیریں کرتے تھے مولانا روم کی مثنوی کی۔ یہ تو پھر قرآن ہے۔ مثنوی کی کیا مشابہت اور مماثلت قرآن سے؟ تو عارفوں کے کروڑہا کلام ہوں تو وہ قرآن مجید کی عظمت کی گرد کو بھی نہیں پاتے۔ تو قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، لہذا جتنے عالم ہیں اتنے معانی اور معارف اور اتنی جہتیں ہیں اس کے انوار کی، اور اسی قسم کے فیوزات نکلتے ہیں۔ یہ میں نے ایک دلیل دے دیا۔ اسی طرح آپ کو بات اور آسان کر کے سمجھا دوں، چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تو عالموں میں چلے گئے، آپ کہیں گے ہم تو ناسوت سے اوپر جا ہی نہیں سکے، ناسوت میرے کیا خبر ملکوت میں کیا ہے، جبروت میں کیا ہے، لاہوت میں کیا ہے، اس میں اوپر کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آئیے میں اس بات کو ایک اور جہت سے بھی سمجھا دیتا ہوں، اپنے جسم پہ غور کر لیں۔ اب میں ان عوالم کے حوالے سے نہیں اور اصطلاحات کے حوالے سے بھی نہیں، سادہ بات کرتا ہوں۔ آپ اپنی جسمانی ضرورت کو دیکھ لیں تو کیا آپ کی صرف پیاس کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے پیاس کے ساتھ بھوک کی ضرورت بھی ہے، پھر بس سب ضرورتیں کھانا پینا مل جائے تو پوری ہو جاتی ہیں جسم کی؟ نہیں، آپ کہیں گے جسم دیکھنا بھی چاہتا ہے تو دیکھنے کی ضرورت بھی ہے، سننے کی ضرورت بھی ہے، چکھنے کی بھی ضرورت ہے، سونگھنے کی بھی ہے، چھونے کی بھی ہے۔ یہ ساری ضرورتیں انسان کے جسم کے ظاہر میں ہیں۔ اگر یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں اور انسانی جسم کو اور کچھ نہ ملے تو کام چل جاتا ہے؟ بولیے۔ نہیں، آپ کہتے ہیں یہاں بھی کچھ ہے، یہاں بھی کچھ ہے۔ اب میں تو چونکہ عمرہ کر کے آیا ہوں تو میرا تو کچھ نہیں، آپ سب کا تو ہے، آپ سب کا تو ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی کچھ ہے، یعنی عقل ہے۔ تو عقل کے بھی اسی طرح حواس ہیں، تو پھر عقل کی ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں، سوچنے کی، فکر کی، وہم کی، تخیل کی، تصور کی، سوچ بچار کی، عقل و تفکر کی، تدبر کی، اس کی تخیل کی، تصور کی، اس کی بھی ضرورتیں شروع ہو جاتی۔ تو پھر ان ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر پوری نہ ہو تو انسانی جسمانی زندگی ناقص رہ جاتی ہے۔ لہذا ظاہری جسمانی اعضاء کی ضرورتیں پوری کی، حواس کی پھر عقل کی۔ اگر عقل کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور دل کو تسکین نہ ملے، میں آپ کو ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں، دل بے چین رہے، ہر وقت مضطرب رہے، دل کو سکون نہ ملے، تو کیا آپ اس زندگی میں مطمئن ہوتے ہیں؟ نہیں۔ چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آنکھ، کان بھی، زبان سب کچھ سلامت ہے، خدا کا شکر ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں عقل بھی سلامت ہے، دماغ میں بھی کوئی فطور نہیں ہے، کوئی جہالت نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں، عقل دماغ بھی سلامت ہے ساری چیزوں میں، ٹھیک ہے، مگر کیا کریں؟ دل کو سکون نہیں ملتا، دل بے چین رہتا ہے، دل مضطرب ہے، ہر وقت گھبراتا ہے۔ یہ آتی ہے نا ایک پریشانی، تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک تیسری قسم کی بھی ایک
فیض ملے جس سے دل کو سکون ہو. یہ بات آ گئی نا, دل کو سکون ہو. تو اس طرح کچھ حسی ضرورتیں ہیں, کچھ عقلی ضرورتیں ہیں, کچھ قلبی ضرورتیں ہیں, کچھ روحانی ضرورتیں ہیں, کچھ وجدانی ضرورتیں ہیں, کچھ فراست کی ضرورتیں ہیں, کچھ اخلاقی ضرورتیں ہیں, کچھ پیٹ کی ضرورتیں ہیں, کچھ نفسیاتی ضرورتیں ہیں کہ نہیں, کچھ انسانی حیاتیاتی ضرورتیں ہیں. پھر آپ معاشرے میں چلے جاتے ہیں تو کچھ عائلی خاندانی ضرورتیں ہیں, کچھ سماجی معاشرتی ضرورتیں ہیں. پھر آپ ریاستی سطح پہ اونچا چلے جاتے ہیں. اونچے گئے تھے نا 7 عالموں میں گئے تھے نا, تو اپنے من کے اندر بھی بے شمار ضرورتیں ہیں. پھر آپ اپنے اندر سے نکل آئے, باہر نکلے تو خاندان کی ضرورتیں آ گئی, نیا عالم شروع ہو گیا. پھر اپنے گھر بار سے خاندان سے نکلے, محلے اور معاشرے میں آ گئے, تیسرا عالم شروع ہو گیا. معاشرے سے اٹھے, پھر ملکی اور یعنی ریاستی سطح پہ ضرورتیں آ گئیں. اس میں اقتصادی ضرورتیں ہیں, اس میں عدالتی ضرورتیں ہیں, اس میں سیاسی ضرورتیں ہیں, آئینی ضرورتیں ہیں, اور اونچے عالم میں چلے گئے. اور جب قوم بن گئی تو اس کی پھر بین الاقوامی ضرورتیں شروع ہو گئی, ایک اور عالم شروع ہو گیا. تو بولیے اسی دنیا میں انسان کی ضرورتوں کے کتنے عالم ہیں یا نہیں؟ من کے اندر بھی بے شمار عالم ہیں اور من سے باہر بھی بے شمار عالم ہیں. تو پتہ چلا عالم ہی عالم ہیں, ایک ہم ہی ہیں کہ ان کے عالم نہیں. عالم تو بے شمار ہیں کیا, مگر ہمیں ان کا علم نہیں. اب تو پتہ چل گیا نا. لہذا ہم قرآن مجید سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, سراپا ہدایت ہے قرآن. کیا توقع رکھتے ہیں؟ صرف ظاہری جسمانی حسی ضرورت پوری کرے اور عقلی اور دماغی اور فکری ضرورت پوری نہ کرے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے. اگر قرآن عقلی ضرورت پوری نہ کرتا تو عقل والے ایمان کیسے لاتے؟ تو گویا کچھ اس کے معنی اور مطالب وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ظاہر کو, جسمانی ظاہر کو فائدہ پہنچایا. کچھ اس کے معنی معارف, مطالب اور انوار و برکات ایسی ہیں جنہوں نے ہماری عقل کو, دماغ کو, فکر, تدبر, تخیل اور تصور کی صلاحیتوں کو اور ان کی ضرورتوں کو فائدہ پہنچایا, ان کو ہدایت دی. پھر آگے بڑھے, اس کے کچھ انوار و معانی ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے قلب کو فائدہ پہنچایا, روح کو فائدہ پہنچایا, وجدانی فائدہ دیا, نفسیاتی دیا, الاخر کیا. حتیٰ کہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو مریض ہیں, کیا وہ جو جسمانی امراض ہیں, جیسے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, کارڈیالوجی ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے, کسی کو گردے کی تکلیف ہے, کسی کو پھیپھڑوں کی تکلیف ہے, کسی کو معدے کی, پیٹ کی تکلیف ہے, تو آپ امراض کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا. کسی کو سر میں تکلیف ہے تو اس کے لیے طرح طرح کے علاج ہیں, الگ الگ نسخے ہیں. تو کتابیں لکھی گئی ہیں, اور اہل اللہ تو یہ ہمیشہ سے کرتے ہی تھے. اہل اللہ تو یہ کرتے ہی تھے. اب تو اہل علم نے بھی کتابیں لکھ ڈالی اور بے شمار لکھ ڈالی کہ مختلف امراض کے لیے قرآنی آیتیں ہیں بطور شفا کے. کچھ آیتیں ہیں پڑھو تو شفا ہو جاتی, کچھ آیتیں ہیں پڑھو تو سینے کی شفا ہو جاتی, کچھ آیتیں ہیں پڑھیں تو آنکھوں کی شفا ہو جاتی, کچھ آیتوں کے پڑھنے سے دل کی شفا ہوتی ہے, بعضوں کے پڑھنے سے کانوں کی شفا ہوتی ہے. بعض آیتیں ہیں بچہ دودھ نہیں پیتا, ان کو پڑھ کے پھونکنے سے دودھ پینے لگ جاتا ہے, ماں کے پستان کی شفا ہو جاتی ہے, یا بچے کے عطشان کی, اس کی بھوک کی, پیاس, اس کی پیاس کی شفا ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں معلوم, بعض آیتیں ہیں بچہ روتا ہے, ساری رات ماں کو جگاتا ہے, تو پڑھ کے پھونکے اس کی شفا ہو جاتی ہے. یہ دم کیا ہوتے ہیں؟ دم کیا ہوتے ہیں؟ تو اس دم میں جو خم آتا ہے وہ اسی قرآن مجید کی برکت سے تو آتا ہے, اسی اللہ کے کلام سے آتا ہے. تو آدمی کا کچھ نہیں, اس کے لب ہلتے ہیں, وہ پڑھتا ہے اللہ کا کلام, پھونکتا ہے, اسی کا فائدہ جاری ہو جاتا ہے. مگر فرق یہ ہے کسی کی زبان سے قرآن کی آیات کا فائدہ جاری ہوتا ہے, کسی کی زبان سے جاری نہیں ہوتا. یہاں فرق آ جاتا ہے. فائدہ اس آدمی کا نہیں ہے, برکت اسی قرآن کی ہے, فیض اسی قرآن کا ہے. مگر کوئی پڑھے تو اس زبان سے جاری نہیں ہوتا, کوئی پڑھے تو اس زبان سے جاری ہوتا ہے. ابھی تو ہر بات سے آگے بات نکلتی, میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں.
آپ کہیں گے یہ کیا وجہ ہے کہ ایک زبان سے جاری ہوتا ہے قرآن کا فیض، دوسرے کی زبان سے جاری نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بڑی سادہ بات ہے. آپ بلوچستان میں چلے جائیں، سوات میں چلے جائیں، پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، زمین کے نیچے مسلسل پانی بہہ رہا ہے. زمین کے نیچے مسلسل پانی بہہ رہا ہے. جہاں پتھریلی زمین ہے وہاں سے چشمہ نہیں پھوٹتا، جہاں ملائم خاص زمین آتی ہے وہاں سے اسی پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. تو جن کے قلب پتھر کی مانند ہیں ان کی زبانوں سے قرآن کے فیض کے چشمے جاری نہیں ہوتے، اور جنہوں نے اپنے دلوں کی زمین کو نرم اور ملائم کر لیا ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کی زبان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز جس کی سمجھ نہ آئے اللہ نے اس کی سمجھ اس زمین پہ رکھ دی. ہر چیز جس کی سمجھ نہ آئے اس کی سمجھ اللہ نے زمین کے مشاہدات میں رکھ دی ہے، اندر بھی رکھ دی ہے، باہر بھی، قدم قدم پہ رکھ دی ہے. مگر وہ سمجھ بھی سمجھ والوں کو آتی ہے. یا سمجھ والوں کو آتی ہے یا سمجھ والوں کے پاس رہنے سے آتی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا تمہیں اگر سمجھ نہ ہو تو جو ذکر والے ہیں ان سے سمجھ لیا کرو. کیا ذکر کہتے ہیں؟ یاد کو. کیا معنی ذکر کہتے ہیں عربی میں؟ کسی کو کہتے ہیں یاد کو، یعنی جو یاد والے ہیں ان سے سمجھ لیا کرو. سبحان اللہ. جو یاد والے ہیں، کیا مطلب یاداشت؟ حافظہ. جن کا حافظہ اچھا ہے بھولتے نہیں، ان سے سمجھ لیا کرو. نہیں، یاد والے ہیں جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور اللہ ان کی یاد میں رہتا ہے. اور جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. کیوں؟ کہ ان سے معانی و معارف کے چشمے ابلتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کو میں نے بعض مثالیں دے کے نقطہ سمجھا دیا کہ قرآن مجید کی یہ بات اس لیے بتائی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو واقعہ تو غزوہ بدر کا ہے جی. تو یہ تو غزوہ بدر مدینہ طیبہ سے 80 میل دور فاصلے پر پیش آیا تھا، اور اہل مدینہ اور اہل مکہ مسلمان اور کافروں کی جنگ ہوئی تھی. اور قرآن مجید نے ذکر تو 17 رمضان مبارک میں ہونے والی اس جنگ کا، یہ حق و باطل کے پہلے معرکے کا کیا ہے. تو قاضی صاحب نے کیا اٹھا کے اندر روح اور نفس میں ڈال دیا، وہ اندر لے گئے. یہ کیا کر دیا؟ تو یہ جو بات بعد میں سوال اٹھنا تھا میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا. میں نے اس کا کہ ایک بدر باہر ہے، ایک معرکہ بدر اندر ہے. ایک معرکہ بدر اندر بھی ہے، مگر ہم سمجھ نہیں گئے. ہم حق اور باطل کا ایک معرکہ اندر بھی ہر وقت بپا ہے. اب اس کی جو روحانی تطبیق ہے، روحانی اور عرفانی تطبیق، عرفانی تعبیر، روحانی تطبیق وہ کر رہے ہیں. اسی غزوہ بدر کے جو معانی اور معارف ہیں ان سے اکتساب فیض کرتے ہوئے قرآن مجید کے کلام سے. اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں جان لو انما غنمتم من شیء، کہ جو مال غنیمت کی بات ہو رہی تمہیں حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ، 5 حصے کر دیے گئے تبھی 5 حصہ بنا 5واں. کسی چیز کا 5واں حصہ کب بنتا ہے؟ بولیے. اگر 10 حصے ہوں تو آپ اس میں 5واں حصہ بناتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ 10 میں سے 2 5واں حصہ ہے تو وہ بھی ایک حصہ بنا تو 2 کر کے 5 حصے بن گئے نا. تو 5 حصے بنائے گئے. فرمایا کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر آگے رشتہ داروں کے لیے باقی بات کی. یہ تمہاری غنیمت کی بات ہے. اب یہاں روحانی تطبیق کے اعتبار سے جو نقطہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اہل ایمان کو، وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جان لو اے مسلمانوں، یعنی جو روحانی قوا ہیں ہمارے اندر، روحانی قوتیں، وہ جان لیں کہ جو تمہیں مال غنیمت نصیب ہوتا ہے، یعنی مال غنیمت نفع نصیب ہوتا ہے، فائدہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کے دین سے، وہ شریعت سے فائدہ نصیب ہوتا ہے. کہاں سے؟
اللہ کے دین اور شریعت سے، اسلام سے فائدہ نصیب ہوتا ہے، اور فائدہ وہی ہے جو مبنی بر اسلام ہو، جو مبنی بر شریعت ہو۔ اور پانچواں حصہ کا جو اشارہ ہے، 5 حصے، اس سے مراد اللہ نے اس شریعت محمدی کو، اسلام کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ان کا نام ہے ارکان اسلام۔ کیا نام ہے؟ 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ارکان اسلام۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کو 5 ستونوں پر قائم کر دیا گیا اور 5 حصوں پہ تقسیم کر دیا گیا۔ اس میں توحید و رسالت کی شہادت ہے، اس میں اقامت نماز و صلاۃ ہے، اس میں ایتاء زکوٰۃ ہے، اس میں صیام رمضان کے روزے ہیں، اور اس میں حج ہے۔ فرمایا تمہیں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس کی پہلی قاعدہ یہ لگایا کہ کوئی روحانی نفع، حقیقی نفع حاصل نہیں ہو سکتا شریعت کے بغیر۔ کون سی شریعت؟ جو 5 ستونوں پر، 5 حصوں پر قائم ہے، اسلام پر قائم۔ لہذا وہ لوگ جو شریعت اور اسلام کے طریق کو چھوڑ کر، ترک کر کے، شریعت کا اور اسلام کا ترک کر کے روحانی نفع حاصل کرتے ہیں، وہ نفع نہیں، وہ خسارہ حاصل کرتے ہیں اور تباہی خریدتے ہیں۔ تو یہ 5 حصے جو اللہ پاک نے تعلیمات کے کر دیے، اور 5 ستونوں پر مجموعی طور پہ اسلام کی شریعت کو کھڑا کر دیا، فرمایا یہ حقیقت میں ان سے علوم نافعہ کے اور فیوزات نافعہ کے اور برکات نافعہ کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، چشمے۔ اور اس کے لیے ان 5 اعمال کو خالص کر لو، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ایمان اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور اس میں جو فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، اور پھر بعضوں نے اس سے مراد لیا رسول کے قرابت والے۔ کیا؟ خمس ہے نا، رسول کے قرابت والے۔ اب جو رسول کے قرابت والے یا قرابت دار، جیسے زکوٰۃ میں تو قرابت دار آ جاتا ہے، خمس میں رسول کے قرابت دار بیان کی۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں بھی جو حضور علیہ السلام کی قرابت تھی، ان کو حصہ ملتا تھا۔ تو رسول کے قرابت دار یعنی اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرابت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو خمس میں حصہ ملتا تھا۔ فرمایا تو توحید کو جو ارکان اسلام ہے، اور پورا جو جسم ہے، پورا جسم ہے جس کو تمام اجزاء اور ارکان ملا کے ایک جسم واحد بنایا، اس کا اشارہ توحید کی طرف، جو تمام حقائق کو ایک وحدت میں جوڑے ہوئے، تمام حقیقتوں کو ایک وحدت میں جوڑے ہوئے توحید ہے۔ اور اس میں قلب جو دل ہے، اس میں جو دل ہے جس کی وجہ سے اس سارے جسم کی زندگی قائم ہے، اس کا مرتبہ رسول کی مانند ہے۔ تمثیلاً، کیا؟ تمثیلاً کہ وہ مرکز و محور ہے، جان کا مرکز ہے، یعنی ایمان کی جان کا مرکز ہے۔ توحید کی جان رسول کی معرفت سے ہے۔ وَلِلرَّسُولِ، تو فرمایا توحید اور رسالت کے ساتھ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جو قلب کے قریبی ہیں، جو قلب رسالت ہے اس کے قریبی ہیں، وہ سر ہے، مقام روح اور مقام سر ہے۔ دل کے قریب پھر آگے کون ہے؟ دل کے قریب روح ہے، اس کے قریب سر ہے۔ فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جو دل کے قریب ہیں وہ بھی اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہو جائیں۔ یہ بات سمجھنے والی، اللہ کے اور اس کے رسول کے جو دل کے قریب، روح بھی ان کے لیے خالص ہو جائے۔ انسان کا سر، اندر کے جو راز ہیں، وہ دنیا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہو جائے۔ اور پھر فرمایا والیتامیٰ، اور یتامہ وہ انحصار کرتے ہیں، جس کا باپ نہیں رہتا تو وہ انحصار کرتے ہیں دوسروں کی مدد پر۔ تو فرمایا اس سے مراد عقلی، نظری اور فکری صلاحیتیں، عقل ہے۔ دماغ کو یتامہ میں شامل کیا عرفا نے، عقل اور دماغ کس میں؟ یتامہ میں۔
کیونکہ اس کی فکر، اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کی نظری قوتیں اور عملی قوتیں جو جنم لیتی ہیں وہ ساری محتاج ہیں کسی کی ہدایت کی سرپرستی کی۔ ہدایت کی سرپرستی ہو تو عقل، فکر اور نظر کی صلاحیتیں انسان کو راہ راست پر لے کے چلی جاتی ہیں، اور اگر ہدایت کی صحیح سرپرستی میسر نہ ہو تو عقل یتیم کی مانند ہے، بگڑ جاتی ہے۔ جیسے یتیم کا باپ سر پہ نہ رہے، اس کی صحیح پرورش کرنے والا سر پہ نہ رہے، اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ رہے، تو یتیم محتاج بچے بچیاں بگڑ جاتے ہیں، ان کے حالات برباد ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا عقل کو کامل اور بالغ نہ سمجھو، عقل مرتبہ یتیمی میں ہے، کوئی اس پر ہاتھ رکھنے والا ہو تو سیدھا چلتی ہے، کوئی ہاتھ اٹھا لے تو بگڑ جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو عقل کو کسی ہدایت کی کفالت کے بغیر، کسی رہبر و رہنما کی شفقت کے بغیر، کسی رہبر و رہنما کی شفقت کے بغیر عقل کو عقل کل سمجھ کر بغیر کسی کفالت کے اسے لے کے چلتے ہیں اور خود اس کے محتاج ہوتے ہیں، وہ عقل انہیں در بدر ٹھوکریں کھلاتی ہے، گمراہی کی وادیوں میں لے کے جاتی ہے، بالآخر تباہی اور بربادی کے گڑھوں میں جا کے گراتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ یتامہ میں سے ہے، عقل یتیم ہے۔ اور جیسے یتیم کو کسی رہبر کی، کسی پرورش کرنے والے کی، کسی تربیت کرنے والے کی، کسی کفیل کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح اس عقل کو کسی رہبر کی حاجت ہوتی ہے۔ اور اگر قلب سے رابطہ ہو جائے، روح اور سر سنور گئے ہوں، اور قلب روح کا تعلق کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، قلب اور روح کا تعلق انسانی جسم ہے۔ اگر روح کے قلب غالب آ جائیں، قلب روحانی ہو، اگر قلب روحانی ہو، نفسانی نہ رہے، قلب روحانی ہو جائے نفسانی نہ رہے، تو جو قلب روحانی ہے وہ اس عقل کی سرپرستی کرتا ہے، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، چونکہ قلب روحانی کو روح کا فیض ہوتا ہے، روح میں اسرار الہیہ کا سر کا فیض ہوتا ہے، تو وہ قلب روحانی اس عقل کو فیض دیتا ہے، اس کی رہبری کرتا ہے۔ تو جو عقل قلب سے کی ہدایت سے معروم ہے وہ عقل گمراہ ہے، اور جس عقل کو قلب روحانی کا فیض حاصل ہے وہ عقل ہدایت پر ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ جب تک کوئی منزل اس کی رہبری نہ کرے تو یہ پوری ہدایت فراہم نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جو یتامہ ہیں عقل اور عقل کی سوچیں، اس کی فکری قوتیں، نظری قوتیں اور اس کی تمام تخلیقی قوتیں، علمی قوتیں، یہ ساری کی سارے جو یتیم ہیں، یتامہ ہیں، تو فرمایا یہ بھی دل کے لیے خالص، اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہو، یعنی روح اور قلب کے لیے خالص ہو جائے۔ روح جو ہے یعنی وہ توحید کا مرکز ہے، فیوضات الہیہ کا مرکز ہے، فیوضات الہیہ کا مرکز ہے، اور قلب روحانی وہ فیوضات رسالت کا مرکز ہے، فیوضات رسالت کا مرکز ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے سر اور یتامہ یہ سب روح اور قلب کے لیے خالص ہو جائیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول جو راستہ دکھا رہا ہے یہ اس کی اطاعت میں لگ جائے، عقل اطاعت میں لگ جائے۔ پھر والمساکین حصے دیے جا رہے ہیں نا فیض کے، کیا اب حصہ مساکین کو بھی دو۔ مساکین کون ہیں؟ وہ انسان کے نفسانی قوا ہے، نفس اور نفس کے جو قوتیں وہ مساکین ہیں، نفس اور نفس کی قوتیں مساکین ہیں، اور عقل کی صلاحیتیں یتامہ ہیں۔ یاد رکھ لیں دو باتیں، عقل اور عقل کی صلاحیتیں کیا ہیں؟ یتیم ہیں، اور نفس کی قوتیں، صلاحیتیں، تقاضے یہ مسکین، مساکین ہیں، میں ان کو بھی فیض ملے۔
تو نفس کو بھی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگا دو. یہاں سے وہ اصلاح کا سفر شروع ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشیں ان پہ ایسا کنٹرول ڈیولپ کرو کہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت اور غلامی میں اور بندگی میں لگا دو. عقل کی سوچوں کو بے لگام نہ چھوڑ دو، آزاد نہ چھوڑ دو. وہ اپنی پوری محنت اور کوشش سے پروازیں کریں، مگر ان کے اوپر ایک ایسا کنٹرول رکھو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے امر سے باغی نہ ہوں، ان کے تابع رہیں. وابن السبیل، اور اس کے بعد کچھ وہ ہیں قوتیں جو راستے میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو راستے میں ہیں. وہ اگر روح غالب آ جائے اور عقل روحانی کا غلبہ ہو جائے تو انسان کے باقی اعمال، عملی قوتیں، صلاحیتیں، اعضاء، اس کے اندر تمنائیں، خواہشیں، کئی چیزیں انہی کے تابع ہو جاتی ہیں، اس راستے پر چل پڑتی ہیں. اگر نفس و شیطان غالب آ جائیں تو یہ چیزیں اس کے راستے پر چل پڑتی ہیں. یہ تو راستے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، خواہ ان کو کوئی ادھر لے جائے خواہ ان کو ادھر لے جائے. تو فرمایا وہ خواہشیں، وہ آرزویں، وہ تمنائیں، وہ صلاحیتیں، وہ عملی قوتیں انسان کی زندگی میں جو راستوں میں رہتی ہیں، ان سب کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگا دو. اب کل سے موسم شروع ہو رہا ہے نا، کہ ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے لگا دیں. بولیے، کل سے ٹھنڈا موسم میں اعتکاف آ رہا ہے نا. نفس نہیں کہہ رہا کہ ہائے سردی کیسے بیٹھیں گے، بارش ہو گئی پھر کیا ہوگا، اس سال تو بڑا مشکل ہے، نہیں بیٹھا جا رہا. نفس سجا رہا ہے یا نہیں؟ سجا رہا ہے نا. اور کسی کو سجا رہا ہے نفس، یار کاروبار بڑا مندہ ہے، پہلے ہی حالات خراب ہیں، تو یہ پورے 10 دن چھوڑ کے دکان سے چلے جائیں کہ بڑی مشکل ہو. تو نفس نے اپنے کام سجانے کے شروع کر دیے ہیں. کیا سجانے کے شروع کر دیے ہیں. تو ادھر قلب روحانی بھی آوازیں دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ادھر کاروبار کا موسم مندہ ہے، ان 10 دنوں میں ادھر کے کاروبار کا موسم بڑا چنگا ہے. یہ جو 10 دن کا موسم آ رہا ہے، یہ روحانی کاروبار کا، لوگوں ملکوتی کاروبار کا، جبروتی کاروبار کا اور لاہوتی کاروبار کا یہ موسم بڑا چنگا ہے. تو مرضی تمہاری مندے میں رہو، مرضی چنگے میں جاؤ. تو اب بلاوے شروع ہو گئے ہیں، بلاوے. تو یہ وابن السبیل ہیں، ہم سارے راستوں میں پھرنے والے ہیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں. ہم ابناء السبیل ہیں. کیا ہیں؟ راستوں کے بیٹے. کیا؟ راستوں کے بیٹے، راستوں میں پھر رہے ہیں. جدھر کی ہوا چلتی ہے، تھوڑی دیر جمعہ کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں تو یہاں کچھ روحانی باتوں کی ہوا چلتی ہے تو دل ادھر کو جھک جاتے ہیں. پھر گھروں میں چلے جاتے ہیں، پھر کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، دوستوں یاروں سے ملتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی نئی ہوا ادھر کی آتی ہے، وہاں کی آندھیاں چلتی ہیں تو دل کا پتہ اڑ کے ادھر چلا جاتا ہے. ہم گلیوں میں اڑتے پھرتے، ہائے ہائے ہائے. ہم ابناء السبیل ہیں، ہمارا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں. مولانا روم نے بھی یہی کہا، دل بدستاور کہ حج اکبراست. اپنے دل کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو. یہ ایک معنی ہے. کئی معنی میں نے بتایا، مصنوعی کے بھی کیے جاتے ہیں. ایک معنی، دل کو ہاتھ میں تھام لو، اس کو ٹھکانے پہ رکھو، قائم رکھو. کیوں کہ ہوائیں چل رہی ہیں خواہشوں کی، نفسانی خواہشوں کی، شہوتوں کی، تمناؤں کی، آرزوؤں کی، ہرسوں کی ہوائیں، آندھیاں، جھکڑ، طوفان چل رہے ہیں. اب تو طوفانوں کا دور آ گیا ہے، یہ دور فتن ہے. کبھی ہوائیں ہوتی تھی، کبھی ہوائیں ہوتی تھی، اب تو آندھیوں، جھکڑوں اور طوفانوں کا دور ہے. آندھیوں، جھکڑوں اور طوفانوں. آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں. تو معروم کہتے ہیں کہ ان آندھیوں اور طوفانوں کے موسم میں لوگوں دل کو تھام لینا، چونکہ اگر ادھر کی آندھی چلے گی تو دل خشک پتے کی طرح، خشک پتوں کی طرح اڑ کے ادھر چلے جائیں گے. ادھر کی ہوا آئے گی، اڑ کے خشک پتوں کی طرح ادھر چلے جائیں گے. تو یہ صحرائے حیات میں دل
درختوں سے گرے ہوئے خشک پتوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور آندیاں ان کو اڑائتی پھرتی ہیں. یہ ابناء السبیل ہیں، ان کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں. کن کا ٹھکانہ ہے؟ وہ جو سبز رہ گئے، ہرے بھرے رہ گئے اور درختوں سے جڑے رہ گئے. درختوں سے ہائے 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 ہائے. درخت اصل تھا، درخت بولیے اصل تھا، جس کی جڑیں نیچے سے تھی، نیچے سے جڑیں تھیں. اس کو نیچے سے طاقت آ رہی تھی، اوپر سے دیکھنے کے لیے جسا تھا. طاقت کہاں سے آ رہی تھی؟ نیچے. اصل تھا. بہت سے پتے اس درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے تھے، بہت سے پتے لگے ہوئے تھے. آندیاں آئیں، ہوا چلی، آندھی آئی، جھکڑ آئے، طوفان آئے، کچھ پتے گر گئے، کچھ گر نہ سکے. کون سے گر گئے اور کون سے گر نہ سکے؟ جو خشک ہو گئے تھے وہ جھڑ گئے. ہائے ہائے. آندھیوں کا حملہ ان پر کامیاب ہو گیا اور درخت نے بھی کہا تو خشک ہو گیا ہے، تیرا مجھ سے کیا کام. ہائے ہائے. گناہوں کی آگ نے تجھے جلا دیا، خشک کر دیا. تیرے اندر وہ جو فیض روحانیت کا، عبادت کا، تقوی کا، طہارت کا، تعلق کا، نسبت کا، وہ جو فیض کی تری آ رہی تھی وہ آنا بند ہو گئی. سجدوں کا فیض ملنا بند ہو گیا، تلاوت کا نور ملنا بند ہو گیا، عبادت کا نور ملنا بند ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کا فیض ملنا بند ہو گیا. بندگی کا، غلامی رسول کا، نسبت طہارت کا، عبادت کا، تقوی کا فیض جب سے بند ہوا، وہ انسان مثل پتے کے، اے انسان پتے کی مانند تو خشک ہو گیا. جب انسان خشک ہو گیا خشک پتے کی طرح، تو اس روحانی درخت نے بھی کہا اب تیرا مجھے میرے ساتھ رہنے میں کیا کام ہے، جا جڑ جا. آندھی نے کہا خشک پتے میرے ہاتھ میں آ جائیں. درختوں نے کہا یہ خشک پتے مجھ سے تو اجڑ گئے ہیں، اجڑ گئے، لے جا. خشک پتے صحرا میں آ کے گر پڑے، آندھیاں ان کو اٹھائے پھرتی ہیں. کیوں؟ ان کا ٹھکانہ جو نہ رہا. ہائے ہائے. جہاں ٹھکانہ تھا وہاں سے کٹ گئے اور کچھ پتے گر نہ سکے. آندھی پریشان ہو گئی، طوفان پریشان ہوئے، جکڑ پریشان ہوئے، ہوائیں پریشان ہوئی، کچھ پتے نہ گر سکے، نہ جڑ سکے. وہ کون سے تھے؟ درخت نے کہا آندھیو، طوفانوں، دیکھو یہ وہ پتے ہیں جو سرسبز کھڑے ہیں. کیا یہ حقیقت میں مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، حقیقت میں مجھ سے اور میری تری مسلسل لے رہے ہیں، میرا فیض، میری نمی مسلسل لے رہے ہیں. یہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے آباد ہوں، یہ مجھ سے آباد ہیں. لاکھ آندھیاں چلیں، جکڑ چلیں، طوفان چلیں، ان آباد ہرے بھرے پتوں کو کوئی جاڑ نہیں سکتا. وہ درختوں کے ساتھ لگے کھڑے، جو خشک ہو گئے وہ جڑ گئے. ہم خشک ہو گئے، ہائے ہائے، ہم خشک ہو گئے. ہم اپنے روحانی درخت سے، روحانی وطن سے، روحانی اصل سے بچھڑ گئے. آندھیوں نے ہمیں آ لیا. اب خواہشوں کی، شہوتوں کی، ہرسوں کی، لالچوں کی، گناہوں کی آندھیاں ہمیں اڑائے پھرتی ہیں. گلیوں میں ابناء السبیل بنا دیا ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہیں، کبھی ادھر چلی جاتی ہیں. کیوں ہم اڑتے پھرتے ہیں؟ کوئی ٹھکانہ نہ رہا. لوگوں ٹھکانے والے بن جاؤ. کیا بولیے؟ ٹھکانے والے بن جاؤ. اور ٹھکانے کے لیے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پیوستہ رہ شجر سے، ٹھکانہ وہ درخت ہے، اصل کا درخت، اسی سے جڑے رہو. جہاں سے تری آتی ہے، وہ نمی تری پتوں کو ڈائریکٹ کبھی نہیں ملی. یہ بات بھی سمجھ لیں. پتوں کو ڈائریکٹ کیا مالی پتوں کو پانی دیتا ہے کہ وہ ہرے بھرے رہتے ہیں؟ بولیے نا، کیا مالی پتوں کو پانی دیتا ہے کہ ہرے بھرے رہتے ہیں؟ بولیے. نہیں. آپ کہیں گے نہیں، مالی شاخوں کو پانی دیتا ہے اور شاخیں پتوں کو بیچتی ہیں.
تو مالی شاخوں کو پانی دیتا ہے؟ نہیں دیتا، شاخوں کو بھی نہیں دیتا، پھر کس کو دیتا ہے؟ شاخیں تنے سے لگی ہوئی ہیں، تنے کے نیچے جڑ ہے، مالی تو زمین میں پانی دیتا ہے، اور مالی کا پانی زمین لیتی ہے، زمین سے جڑیں لیتی ہیں، جڑیں لے کر اپنا پانی اپنے حساب سے تنے کے ذریعے شاخوں اور پتوں تک پہنچاتی ہے۔ اس کو ایک وابستگی اور تعلق کا فیض کہتے ہیں، اس کو وابستگی کا فیض کہتے ہیں۔ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو جو پتا درخت سے جڑا رہے، مگر اللہ کرے کہ درخت آباد ہو، درخت اجڑا ہوا نہ ہو، آباد ہو، سرسبز و شاداب ہو، جو پتے ان شاخوں درختوں سے جڑے رہتے ہیں، تو جو پانی مالی کا پانی درخت کے تنے کو ملتا ہے وہی چلتا ہوا پتوں تک بھی آتا ہے اور پھلوں اور پھولوں تک بھی آتا ہے، ان پر پھر آندیاں حملے نہیں کر سکتی۔ یہی بات اللہ پاک نے شیطان کو پہلے دن بتا دی تھی، الا عبادک منہم المخلصین، اس نے کہا تھا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے کہا تھا خبردار، جو مجھ سے جڑے رہیں گے ان پر تیرا حملہ نہیں چلے گا۔ اور گنبد خضرا کا فیضان بھی کہہ دو نا، سبحان اللہ۔ تو یہ فیض کے وہ چشمے ہیں، فرمایا ان سب کو سیراب کر لو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیض سے، سب سیراب کر لو۔ تو فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے، یعنی یہ ساری جو قوات تھی انسانی جسم کی، اگر تم سب اللہ پر ایمان لاؤ تو فیض مل جائے گا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور پھر اس نصرت اور فتح و نصرت پر فیض لاؤ جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کی تھی۔ اس دن اپنے محبوب پر نازل کی تھی، نازل تو فتح و نصرت محبوب کو کی تھی، اور تم سب اے قوات روحانی، اے قوا جسمانی، اے قوا عقلی، اے قوا فکری، اے قوا روحانی، اے قوا نفسانی، یہ جو ساری صلاحیتیں اور قوتیں عقل اور دماغ کی اور نفس و خیال کی ہیں، اگر ساری سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کے حضور اور اللہ پر ایمان لاؤ اور اس فتح و نصرت پر ایمان لاؤ جو صاحب گنبد خضرا پہ اتری، یعنی اس فیض الہی پر ایمان لاؤ جو تاجدار کائنات پر آیا اور تاجدار کائنات کے مبارک قدموں کے توسل سے امت میں پھیلا۔ مطلب کیا ہوا؟ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، ایک تو اللہ پر ایمان لاؤ، اور دوسرا وما انزلنا علی عبدنا، اور اس فیض پر ایمان لاؤ، اس رحمت پر، اس برکت و سعادت پر، اس نعمت پر اور اس مدد و نصرت پر جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ یعنی مدد و نصرت اور فیض و نعمت الہیہ اتری تو تاجدار کائنات پر ایمان تم لاؤ۔ مطلب کیا کہ اگر ایمان لانے کا مطلب کہ تم اللہ کا فیض مصطفیٰ کی ذات سے آ کے جڑ گیا، تم مصطفیٰ کی ذات سے جڑ جاؤ، وہ فیض حضور کے وسیلے سے تمہیں منتقل ہو جائے گا۔ انزلنا علی عبدنا، ہم نے تو اپنے بندے پہ اتار دیا، ہم نے جو فتح و نصرت، جو مدد و نعمت اتارنی تھی اپنے بندے پر اتار دی۔ پتوں کو ڈائریکٹ نہیں ملتا، بات سن لیں، پتوں کو ڈائریکٹ پانی نہیں ملتا، ہم نے تو جو پانی دینا تھا، مالی نے جو پانی دینا تھا وہ جڑ کو دے دیا۔ وما انزلنا علی عبدنا، مالی نے جو پانی دینا تھا وہ اصل کو، آقا اصل ہے، آقا اصل الاصول ہے، سب اصلوں کی اصل ہے۔ مالی نے جو پانی دینا تھا اس نے جڑ کو دے دیا۔ پتے شور مچا رہے ہیں، مالی تھوڑا سا ہمیں بھی دے دے،
یہ پتا بول پڑا مالی کو ہم نے غلطی کی، قصور کیا، تھوڑا سا ہم پہ بھی چھڑکاؤ کر دو۔ دوسرا بولا، وہ ٹہنی بولی، وہ بولی مالی تھوڑا سا ہمیں بھی پانی دے۔ مالی کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں، میں نے جس کو دینا تھا دے دیا، میں نے جس کو دینا تھا دے دیا۔ وما انزلنا علی عبدنا، اب تم اس سے جڑ جاؤ، تمہیں وہاں سے ملے گا۔ یہ ہے تحریک منہاج القرآن۔ تحریک منہاج القرآن نے اس دور میں اسی شعور کو تو بیدار کیا ہے، پتو تم شور نہ مچاؤ، تمہیں الگ الگ نہیں ملے گا، تم اس شجر فیض محمد سے جڑ جاؤ، اس نے جو دینا تھا مصطفیٰ کو دے دیا، تم حضور سے جڑ جاؤ، سب تمہیں منتقل ہو جائے گا۔ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، انسان نبی کے، انسان نبی کے، ہم اپنے نبی کے۔ جو ہم نے اتارنا تھا اتار دیا۔ او بھائی نہیں، او بیٹے نہیں، میرے کیا بس بیٹے نہیں، میرے نعرے کا کوئی جوڑ ہے اس میں؟ نہ کوئی لینا نہ دینا، میرا کیا جوڑ بنتا ہے؟ پاکیزہ باتیں ہو رہی ہیں، پاکوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں پلید چیز کو لا کے ڈال دیا ہے۔ ہم تو اپنی پلیدی کو دھونے کی کوشش کرتے پھرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، اور اس چھڑکاؤ سے، اس پانی سے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری پلیدی بھی دھل جائے۔ ہائے ہائے ہائے، تو پتوں کے شور کو روک دیا، پتوں تم الگ الگ نہ مانگو، نہیں ملے گا، وابستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ، تمہارا درخت وہاں ہے، تمہارا درخت شجر نبوت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر ہم نے جو اتارنا تھا اتار دیا۔ ایک مجھ پر اللہ نے فرمایا، ایک مجھ پر ایمان لے آؤ، سب باغوں کا مالی کہتا ہے۔ وہ میاں محمد کا کیا شعر ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے۔ وہاں تو مالی اور مالک کا انہوں نے فرق کیا، یہاں میں مالی اور مالک کا فرق مٹا کے ایک کر رہا ہوں کہ مالی اور مالک ایک، سب باغوں کا مالی، وہی مالک، مالی و مالک۔ وہ کہتا ہے پتو تمہیں الگ کیا دینا ہے، شاخوں ٹہنیوں تمہیں الگ کیا ملنا ہے، تم تو درخت سے جڑ جاؤ، ہم نے جسے دینا تھا دے دیا۔ مجھ پر ایمان لاؤ، یعنی میرے دینے پر ایمان لاؤ، دینے والے پر ایمان لاؤ، اور پھر بانٹنے والے سے جڑ جاؤ۔ دینے والے پر ایمان لاؤ اور بانٹنے والے سے جڑ جاؤ، وہ فیض تمہیں منتقل ہو جائے گا۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ ارشاد فرمایا، پھر بات ہو رہی ہے، یہ اس دن کی بات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں نا، وہ کن فیکون تو کل دی گل اسی اگے پریت نبھائی۔ ایک اور بھی کسی اور کا شعر ہے کہ ہون بھی پیاں دستیاں بیٹے بیٹے بیلے بوٹے کائیاں، سن ہون بھی پیاں دستیاں بیلے بوٹے کائیاں۔ وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب ہمیں یہاں بھیجا گیا اور جدائی کا غم دیا گیا اور وہاں سے جدا کیا گیا، فرق کیا گیا، اس دن کی بات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یوم الفرقان، وہ دن جس دن تفریق ہو گئی تھی، ہائے ہائے، جس دن تفریق ہو گئی تھی، کس میں؟ روحانی قوتوں میں اور نفسانی قوتوں میں۔ روحانی قوتیں مالا اعلیٰ کے ذوق میں اور کیفیات میں رہ گئیں، نفسانی قوتیں اسفل سافلین کے احوال سے متصف کرتی گئی۔ جس دن روح اور نفس میں فرق آ گیا تھا، پہلے تو ہر کوئی اکٹھا رہتا تھا نا، آنے سے پہلے تو کوئی تفریق نہ تھی، کوئی تفریق نہ تھی، مگر جب آئے تو تفریق کر دی گئی۔ یوم الفرقان، جیسے فرمایا نا، حق اور باطل میں فرق کا دن،
اس طرح حق سے مراد روحانی قوتیں، باطل سے مراد نفسانی قوتیں، اور ان میں جس دن فرق کر دیا تفریق ہو گئی، آ گئے یوم التقى الجمعان، جب سے تفریق ہوئی تب سے دونوں فوجیں لڑ رہی ہیں، ہائے ہائے، جب سے تفریق ہو گئی اس دن سے روحانی قوتوں کی فوج اور نفسانی قوتوں کی فوج اس دن سے لڑ رہی ہیں، دونوں فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ روح اپنے تقاضوں کو غالب کرنا چاہتی ہے، اور انسان کا من یہ میدان بدر ہے، یہ میدان بدر ہے۔ وہ چاہتی ہیں، روح اور اس کے مقتضیات، روح اور اس کی روحانی قوتیں چاہتی ہیں کہ اس میدان بدر میں، انسان کی دنیا میں، من کی دنیا میں ہم غالب آ جائیں۔ کافر و مشرک مکہ والے، نفس اور اس کی فوج، نفس اور اس کی قوتیں، وہ کہتی ہیں کہ اس بدر میں، اس میدان میں، آج جنگ میں ہم غالب آ جائیں۔ اور فرمایا یوم التقى الجمعان، جس دن سے ان میں تفریق ہو گئی تھی اسی دن سے جنگ جاری ہے، روح اور نفس کی، روح کے لشکر اور فوج کے لشکر کی جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کا میدان کیا ہے؟ انسان کا من ہے، انسان کا من ہے، میدان معرکہ بدر بپا ہے، جنگ جاری ہے۔ فرمایا اب چونکہ جو جنگ جاری ہے اس میں ظاہری اسباب یہ ہیں کہ جس مقام پر میدان جنگ بپا ہے وہ مقام دنیا کا ہے، اور دنیا میں جو کچھ میسر ہے وہ نفس کی موافقت میں ہے۔ یہ میدان جنگ مالائے اعلیٰ میں بپا نہ تھا، یہ جنگ وہاں نہ تھی، یہ ملکوتی دنیا میں نہ تھی۔ جب سے عالم ناسوت میں آئے، دنیا میں آئے، ثم رددناہ اسفل سافلین، جب سے یہاں آئے تب سے جنگ چھڑ گئی۔ اب ایک طرف روح اور اس کی فوج ہے، اس کا لشکر ہے، ایک طرف نفس اور اس کی شہوتوں اور اس کے تقاضوں کی فوج اور اس کا لشکر ہے، اور جہاں میدان جنگ ہے وہ سارا ماحول نفس کے موافق ہے۔ ہیرا پھیری کی دنیا، مال و دولت کی لوٹ مار کی دنیا، حرص و لعنت کی دنیا، خواہش و شہوت کی دنیا، تکبر کی دنیا، حرص و آز کی دنیا، کسب و جھوٹ کی دنیا، عداوت و عناد کی دنیا، مال پرستی کی دنیا، جاہ پرستی کی دنیا، حب دنیا کی دنیا، یہ ساری دنیا کا گرد و نواح ماحول، یہ اسلحہ، یہ گھوڑے، یہ عدد، یہ سارا کچھ نفس کے لشکر میں ہے، نفس کی فوج میں کھڑا ہے۔ کیا؟ یہ سب کچھ نفس کی فوج میں ہے۔ مکہ والے کافروں کی فوج بہت بڑی نظر آتی ہے، نفس کی فوج بڑی نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہم 4 لمحوں کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، روح کی فوج بنے بیٹھے ہیں، دھوکے کے ساتھ، دجل و فریب کے ساتھ، بس اللہ کا گھر مسجد اور جمعہ کا اجتماع چھوڑنے کی دیر ہے، چند لمحے گزریں گے، یا بعضوں کے لیے رمضان کی عید گزرنے کی دیر ہے، ہم سارے پلٹ کر نفس کے لشکر میں چلے جائیں۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی، براہ راست اس کے ساتھ جوڑ نہیں، مگر مثال بڑی شاندار ہے۔ بچپن میں ہم بچے تھے تو ہماری ایک جنگ ہوئی، میں اب ذاتی واقعہ سنا رہا ہوں۔ سن 65 کی بات ہے، جب یہ پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی تھی نا، پاک انڈیا کی 65 کی، تو میں اس سے پہلے کی بات، اس سے پہلے بھی کوئی جھڑپ شڑپ ہوتی رہتی تھی غالباً، تو یہ کوئی 61-62 کی بات ہوگی۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کوئی 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے، یا 7ویں 8ویں جماعت میں، بچے تھے۔ تو جنگ ہوئی، ایک پاکستان بن گیا، ایک بھارت بن گیا۔ یہ کشمیر کے مسئلے پہ جھڑپیں ہوتی رہیں گی، کوئی واقعہ ایسا ہوا ہوگا جس سے یہ ضرورت پیش آئی، تو بچوں نے کھیل بنایا۔ ایک میدان جنگ تھا، ہم نے 2 تکڑے آدمی لے لیے، ایک کو پاکستان بنا دیا، ایک کو بھارت بنا دیا، ہاتھوں میں کسوٹیاں، کسی کے ہاتھ میں چھڑیاں، کسی کے ہاتھ میں گنے، سوکھے ہوئے جو کچھ ہے سب نے پکڑ لیا۔ تو 100 کے قریب لڑکے جمع ہو گئے، بچے، تو 50-60 ایک طرف ہو گئے، 50-60 ایک طرف ہو گئے، ان میں بھی شریک۔
وہ جو پاکستان تھا، میں پاکستان والے لشکر میں تھے سارے ہی دوست، کچھ بھارت کے لشکر میں چلے گئے اور آپس میں پھر کھڑے ہو گئے، ایک ریفری بنا، اس نے سیٹی بجائی، 1 2 3 کی اور جنگ شروع ہو گئی، بس سوٹوں ٹانڈوں لکڑیوں سے چھڑیوں سے جو تھا بس مار پی لڑائی شروع ہوئی، پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی، لڑائی ہوتی رہی، پاکستان غالب آتا گیا، غالب آتا گیا، غالب آتا گیا، ہم جیتتے گئے، بڑھتے گئے، جب غالب آتا گیا جو دیکھا بھارت والے لشکر نے، وہ جو مقابلے میں تھا کہ پاکستان والا لشکر غالب آ رہا ہے، اس کے فوجی اس کو چھوڑ کر ہمارے لشکر میں ملتے گئے، جو دیکھا کہ ہم اور غالب آ رہے ہیں، وہ سارے اس کو چھوڑ کر اپنے جو ان کا جرنیل تھا نا ان کا، وہ غریب مار کھانے لگ گیا، اس کو چھوڑ کے ادھر ملتے گئے، چلتے چلتے نوبت آپ یقین جانیے یہ آئی کہ 100 کے 100 سپاہی سارے ہمارے لشکر میں، ادھر بھارت اکیلا تھا مار کھانا، جب اکیلے کو وہ ٹانڈے سوٹیاں لگنے لگ گئے نا، اس نے ہاتھ کھڑے کر دی، اس نے کہا میرے لشکر بھی باغی ہو گئے، مجھے چھوڑ گئے تمہارے، خیر ہم جیت گئے لڑائی۔ یہ کیا تھا؟ بچوں کا کھیل تھا، ایک طرف روح ہے، ایک طرف نفس ہے، کچھ اس کی طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، کچھ نفس کی صلاحیتیں اور قوتیں ہیں، جب جنگ جاری ہوتی ہے ماحول سارا نفس کے موافق ہے، یہاں الٹ ہوتا ہے، وہاں تو پاکستان جیتا نا، یہاں کیفیت اندر اور ہے، یہاں نفس جو شیطان کا ساتھی ہے، سارا ماحول اس کے موافق ہے، خواہشیں اس کو تقویت دیتی ہیں، ذائقہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، آنکھوں کا آرام نیند اس کو سپورٹ کرتی ہے، جسم کا سکون اسے سپورٹ کرتا ہے، پیٹ کی بھوک اسے سپورٹ کرتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دل کی خواہش اسے سپورٹ کرتی ہے، ماحول اسے سپورٹ کرتا ہے، ماں باپ اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں آپ میں سے جو دین کی راہ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں، ماں باپ روکتے، کتنے نوجوان؟ میں ہاتھ کھڑے نہیں کراتا، مجھے میں اگر میں پوچھ لوں تو آدھے نوجوان ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جن کے ماں باپ منہج القرآن کی راہ کی طرف جانے سے روکتے، انہیں دوسروں کا راستہ نظر آتا ہے، خدا جانے ان میں زیادہ نیکی ہوگی یہاں کے مقابلے میں، ہائے ہائے ہائے، ان سے پوچھیں آپ کو ان میں کچھ زیادہ نیکی، صالحیت، تقوی، دینداری، بھلائی، خیر نظر آتی ہے، ادھر زیادہ شر ہوگا؟ تو ماحول چونکہ موافق ہے، ماں باپ کی خواہشیں ادھر جاتی ہیں، الا ماشاءاللہ، بیوی بچوں کی خواہشیں، مطالبے، تقاضے ادھر جاتے ہیں، سوسائٹی، کاروبار، تجارت، حال احوال، سارا ماحول نفس کے تقاضوں کو سپورٹ کرتا ہے، روح اور روح کی قوتیں تنہا چند سپاہیوں کے ساتھ اس پردیس میں کھڑی ہے، وہ کہتی ہے آج اگر یہ جنگ میرے دیس میں ہوتی تو سارا ماحول مجھے موافق ملتا، میرا لشکر طاقتور ہوتا، مگر خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پیدا تو وہاں ہوئی تھی، بڑا اچھا لشکر تھا، مگر پلٹا دیا گیا نفس کے اسفل سافلین ماحول میں، اب نفس کا لشکر بڑا مضبوط ہے، میں چند سپاہیوں کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ تو جب ادھر غالب ہوتا ہے تو اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو راستے والے ہوتے ہیں نا، ابناء السبیل، کیا وہ سپاہی راستے والے، نہ ادھر نہ ادھر، جدھر پلڑا بھاری دیکھا ادھر چلے گئے، جیسے ہماری قوم ووٹر، جیسے ہماری قوم یہاں کے ووٹر جس کو لوٹا بھی کہتے، جیسے دیکھا بھی اقتدار میں آنے والے ادھر لگ گئے ووٹ دے، آپ کو کیوں نہیں دیتے جی آپ کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے، تو ووٹ بینک فرشتے تو نہیں بنائیں گے، آپ ہی بنائیں گے، ووٹ بینک کون بنائے گا؟ ملائکہ بنائیں گے، آپ ادھر دیں یا ادھر دیں، اور ادھر نہ دیں تو کہ جو آپ کا ووٹ بینک نہیں، آپ کے اقتدار میں آنے کے چانسز نہیں، تو چانسز کون لاتا ہے؟ عوام ہی لاتے ہیں، تو عوام ابناء السبیل ہیں، کیا ہیں؟ ابناء السبیل، یہ گلیوں اور راستوں کے والے، چلنے پھرنے والے، جدھر کا غلبہ دیکھا ادھر چل پڑے، ادھر جھک گئے۔ تو نفس کے لشکر میں ابناء السبیل انسانی شخصیت کے سارے ادھر جھک جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ ادھر کا لشکر بڑا مضبوط ہے، اور روح کا لشکر دیکھنے میں عددی قلت ہے، اسلحہ کم ہے، تھوڑے لوگ ہیں، مگر فرمایا اگر تم صدق دل اور اخلاص سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھک جاؤ تو اے روح اور روح والو، نیکی چاہنے والو، اللہ اور اس کے رسول کا فیض چاہنے والو، روحانی فلاح چاہنے والو،
بے شک روح کا لشکر کمزور تھوڑا ہے، نفس کا لشکر بہت بڑا ہے، مگر اس بڑے لشکر کے اوپر بھی کوئی بڑا ہے۔ وہ کون ہے؟ واللہ، فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر زیادہ قدرت اور طاقت والا ہے۔ تم لڑنے کا حق ادا کرو، اگر روح کے لیے، اگر نیکی کے لیے، تقویٰ کے لیے، دین کے لیے، روحانیت کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت اور اطاعت کے لیے تم سچے دل سے نفس اور اس کے باطل لشکر سے لڑ پڑے، لڑنا تمہارا کام ہے، ہار نہ ماننا، نفس کی خواہشوں سے ہار۔ نفس کہتا رہے سردی بہت ہے، اب کے اعتکاف چھوڑ دو، کاروبار میں مندہ بہت ہے، اس سال کا اعتکاف چھوڑ دو۔ جواب آیا نفس بہلا رہا ہے، بے شک نفس کے بہلاوے میں باتیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں، مگر تم ہار نہ ماننا، لڑتے رہنا، لڑتے رہنا تمہارا کام ہے، جتوا دینا واللہ علی کل شیء قدیر۔ جتوا دینا اللہ کا کام ہے، تم لڑتے رہو، نفس کے سامنے ہتھیار نہ پھینکو، شکست نہ مانو، صلح نہ کرو اور نفس کے تقاضوں سے مروب نہ ہو، لڑتے رہو، اخلاص کے ساتھ جنگ تمہاری جاری رہے، فتح و نصرت جو اللہ نے محبوب پہ اتاری تھی تمہارے پاس پہنچ جائے گی، کامیابی تمہیں ہو جائے گی۔ عزم مصمم ہونا چاہیے۔ تو میں نے تو بہت سی آیتیں تلاوت کی تھیں اور ہر آیت میں ایک ایک لفظ میں کئی کئی معانی معارف تھے، سمندر تھے، تو آج کی گفتگو صرف ایک ہی آیت پہ ہو سکی، آیت نمبر 41 پہ۔ چلو ابتدا میں بھی مناسب کچھ سامان مل گیا ہماری سوجھ بوجھ کو درست کرنے کا، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی موضوع کو اللہ نے چاہا تو پھر آگے اعتکاف کے دنوں میں یا 27ویں والے جمعے میں جیسے بھی ہے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔